یہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اکثر یہ سوال ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے جس سے اس کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی کہ دعائیں کیسے قبول کروائی جاتی ہیں۔ ایک بزرگ سفر پر نکلے اور منزل سے بہت پہلے شام ہو گئی۔ وہ ایک مسجد میں انہوں نے ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور عشاء کی نماز کے بعد چادر بچھا کر لیٹ گئے۔ مسجد کا خادم آیا اور اس نے کہا کہ بزرگ آپ یہاں سے چلے جائیے، یہاں کسی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد بند کی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دوبارہ آیا تو دیکھا بزرگ وہاں تو نہیں تھے، لیکن مسجد کے دروازے کے باہر چادر بچھا کر لیٹے ہوئے تھے۔ تو وہ ناراض ہو گیا اور اس نے کہا کہ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں تو آپ یہاں کیوں لیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا باہر ہی تو لیٹا ہوں۔ اس نے اتنا غصے میں آیا کہ اس نے دھکا دے دیا ان کو، اور وہ ایک ایسے نوجوان سے ٹکرا گئے جو وہاں سے گزر رہا تھا۔ نوجوان نے سارا ماجرا پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ میں پردیسی ہوں، رات ٹھہرنا چاہتا تھا، کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ میں اکیلا رہتا ہوں، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے، ہم کھانا کھاتے ہیں، رات آپ وہاں ٹھہر جائیے گا، صبح روانہ ہو جائیے گا۔ بزرگ اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچے تو وہ کھانا پکانے لگا۔ اس دوران بزرگ نے دیکھا کہ جب سے وہ اس نوجوان سے ملے ہیں وہ کچھ نہ کچھ زیر لب ورد کرتا رہتا ہے۔ کھانے کے وقت انہوں نے اس سے پوچھا کہ نوجوان، یہ تم کیا ورد کرتے رہتے ہو؟ اس نے کہا بزرگوار میں ہر وقت استغفار کا ورد کرتا رہتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے کبھی؟ اس نے کہا فائدہ؟ زندگی میں آج تک کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو قبول نہ ہوئی ہو، سوائے ایک دعا کے۔ بزرگ نے پوچھا وہ کون سی دعا ہے جو تمہاری استغفار کے مسلسل ورد کے باوجود بھی قبول نہیں ہوئی؟ اس نے کہا میری تمام دعائیں قبول ہو گئیں، بس ایک خواہش رہ گئی، ایک دعا قبول نہیں ہوئی کہ کسی طرح میری ملاقات حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ہو جائے۔ ان بزرگ نے سر جھکا لیا۔ نوجوان نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں ہی احمد بن حنبل ہوں، اور دیکھو مجھے کس طرح کھینچ کر تمہارے پاس لایا گیا ہے۔